یا کھڑا زبر، یا با زبر، کیا بنا؟ یا با، نون یا زیر، نی، کیا بنا؟ یا بنی. اس را، ای اور لام زبر لا، اسرائیل، یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، یہاں پر مد آئے گا، یا بنی اسرائیل. اب ہو گیا اسرائیل. کاف پیش کو اور راواو پیش رو، کرو. اسرائیل کرو. نون عین زیر، نی، میم زبر ما، نعم، تایا زیر، کیا بنا؟ نعمتی. اب آگے چونکہ جوڑنا ہے ہم نے، تو یا کے اوپر زبر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے. ہو گیا نعمتی یل لتی. انعمت، انعمت. علیکم، یہاں سے پڑھے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم، نعمتی التی، نعمتی التی انعمت علیکم. و او فو، حمزہ واو زبر او اور فا واو پیش فو، او فو، و او فو. با زیر بی اور عین ہا زبر اہ، بی اہ، دالیا زیر دی، بی اہ دی، و او فو بی اہ دی. حمزہ واو پیش او، فا زیر فی، کیا بنا؟ او فی. بی اہ دی کم، اوفی بعہدکم، و اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم. و ایا زبر یا، و ایا، فارا زبر فر، ہا زبر، کیا بنا؟ فرہا، باواو پیش فرہبو اور نون زبر نہ، کیا بنا؟ فرہبون. رکیں گے تو پڑھیں گے فرہبون. اور یہاں سے کیا پڑھیں گے؟ و ایایا فرہبون. وآمنوا، وآمنوا. بما، انزلت، تو آ گیا بما انزلت، وآمنوا بما انزلت. مصدقا، مصدقا. مصدقا لما مع
اور یہ ہو گیا کم، معکم، یہاں سے پڑھے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکو اور نو کیا بنا ولا تکونو اول کافر، یہاں چھوٹا سا میم آئے گا تو پڑھیں گے کافرم بھی ولا تکونو اول کافرم بھی ولا تاشین زبر تش تا زبر تا تش تا راواو پیش کیا بنا تشترو بیاتی ثمنن قلیلا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، واو کے اوپر تشدید تو قلیلا، اگر یہاں پر ہم رکیں گے تو پڑھیں گے قلیلا، تو پھر آگے الگ سے پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکیں گے تو پھر لام کے اوپر یہ واو کے اوپر تشدید رہے گا قلیلا و یا فتقونی، رکیں گے تو پڑھیں گے فتقون و ایایا فتقون، شروع سے دہرائیں یا بنی اسرائیل، یہاں اس اور را کھینچیں گے اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ بہت اہم آیات ہے۔ گزشتہ جو رکوع ہم نے پڑھے، سب سے پہلے قرآن کریم نے اپنا وہی دعوتی انداز اختیار کیا اور سارے لوگوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو قرآن کریم نے سب سے پہلے 3 طبقے گنائے کہ بھئی یہ قرآن کریم جو ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو سیدھا ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو مد مقابل میں علل اعلان آئیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے، اور ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو ادھر کا اور ادھر کا نہیں ہوگا، بیچ والا، ٹھیک ہے؟ وہ ظاہری طور پر کہے گا جی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ان کا ایمان بہت یا تو کمزور ہوگا یا پھر دل میں ان کے کفر ہوگا۔ تو یہ 3 طبقے ہوں گے۔ اس کے بعد سارے انسانوں کو دعوت دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے ایک اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو جو تمہارا پالنہار ہے۔ پھر اس کی وجہ بتائی کہ ایک ہی رب کی عبادت کیوں کرنی ہے، اس لیے کہ سارے انعام اسی نے کیے ہیں، تو جب انعامات اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پھر کسی اور کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، کنتم امواتن، تم مردے تھے، فاحیاکم، تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو جس ذات کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے اسی کی کیا کرنی چاہیے؟
عبادت کرنی چاہیے. پھر کس طریقے سے پیدا کیا, اگلے رکوع میں وہ آیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اور یہ سارے چیزیں بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم نے اس رکوع سے یہودیوں کے واقعات بیان کیے ہیں. وجہ یہودیوں کا قصہ یہاں پر بیان کرنے کی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, ظاہری طور پر یہودی بھی پہلے ایمان والے تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مانتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے, اور ایک بڑی امت تھی ان کی, بڑے انبیاء ان کے اندر آئے, تو یہ بھی ایمان والے تھے حقیقت میں. لیکن ان میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی, جن خرابیوں کی وجہ سے ایک تو ان کو نبوت سے ہاتھ دھونا پڑا, اور دوسرا آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے ایمان بھی کیا ہو گیا, نکل گیا. اور اس درجے پر پہنچ گئے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کرتا تھا, کہتا تھا ایمان لاؤ, کہتے تھے قلوبنا غلف, کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر ہے, اب وہ ہدایت سے پیک ہو چکے ہیں, اب ان میں مزید تمہارا کچھ داخل نہیں ہوگا, تو تم ہمیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں. مطلب اس درجے پر پہنچ گئے کہ ان سے ہدایت ہی کیا ہو گئی, چھین لی گئی, اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے. تو ایمان والوں کو سمجھایا گیا, دیکھو جس طریقے سے یہ ایمان والے تھے, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں کی اور اللہ کی کس طریقے سے نافرمانیاں کی, تو ان سے اللہ نے ہدایت چھین لی. اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تم سے بھی اسی طرح سے کیا کر لیا جائے گا, ہدایت چھین لی جائے گی, اور یہی تمہارا بھی حال ہوگا. اور حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گی, یہاں تک کہ اگر ان میں علل اعلان کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے جو ایسا کریں گے. مطلب اس درجے پر وہ بھی پہنچیں گے. تو ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ کام تم نے نہیں کرنے, اگر یہ کام کرو گے تو تم اس درجے پر پہنچو گے, اگر ان کاموں سے بچو گے تو تم نجات پاؤ گے. ایک تو یہ. دوسرا, یہودی چونکہ اہل کتاب تھے تو مکۃ المکرمہ, مدینۃ المنورہ, بلکہ جتنے بھی رومن و فارس وغیرہ جتنے بھی تھے, سب جانتے تھے کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں, ان کے پاس علم ہے. اس لیے جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو فوراً جا کر کن سے پوچھتے تھے؟ یہودیوں سے. آپ قرآن کریم میں بھی پڑھو گے کہ کفار مکہ نے سوال پوچھے تھے یہودیوں سے کہ بھائی ہمارے اندر ایک آدمی پیدا ہوا ہے, اس کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو کچھ ایسے سوالات بتاؤ کہ ہمیں پتہ چلے وہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں. تو پھر انہوں نے کچھ سوالات بھیجے تھے کہ یہ سوال پوچھو, اگر جواب دیں گے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے نبی ہیں. تو سب مانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے, لہٰذا یہ جو بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی. تو قرآن کریم نے ان کے اہل کتاب ہونے سے پردہ اٹھایا, کہا کہ ٹھیک ہے یہ اہل کتاب ہیں, لیکن ذرا ان کی حرکتیں دیکھو, یہ حرکتیں کی ہیں, لہٰذا آپ ان سے کچھ بھی پوچھو یہ سند کے قابل نہیں رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہیں. مکہ سے کچھ کافر لوگ آئے اور یہودیوں, بلکہ یہودی مکہ گئے ایمان والوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے. تو مکہ والوں نے ان سے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا کون ہے؟ اہل کتاب ہیں, ان کو پتہ ہے, اور اللہ کے حبیب کے بارے میں وہ جانتے ہیں اچھے سے کم اتنا تو پتہ ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا بری چیز ہے. وہ تو اہل کتاب تھے, پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے مقابلے میں تم زیادہ افضل ہو. وجہ کیا بنی؟ وجہ ان کی یہ حرکتیں بنی. یہ حرکتیں ایسی تھی کہ اب یہ سند کے قابل نہیں رہے تھے. تو وہ چیزوں کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے. سب سے پہلے قرآن نے ایک دعوتی انداز جو قرآن کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعوت دیتا ہے, اس کے بعد ڈراتا ہے, اس کے بعد ترغیب دلاتا ہے, اس کے بعد کچھ پرانے زمانے کے واقعات بیان کرتا ہے کہ بھائی سدھر جاؤ ورنہ اس طرح سے تمہارے حالات ہو جائیں گے. چونکہ بنی اسرائیل بھی اہل کتاب ہیں, ایمان والے تھے, پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہوئے, تب تک کیا تھے؟ وہ ایمان والے تھے. تو ان کو سب سے پہلے دعوتی انداز میں سمجھایا گیا, اور بہت اہم نصیحتیں ہیں. صرف اہل کتاب کے لیے تو قرآن نہیں ہے, قرآن تو ایمان والوں کے لیے, ہدی للمتقین, ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو یہ آیات تقوی والوں کے لیے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایمان والے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنی ہے. اگر وہ پکڑ کے رکھے گا تو گمراہ ہونے سے بچے گا, اور اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. تو یہ پورا رکوع بلکہ ہر ایمان والے کو تو زبانی یاد ہونا چاہیے, ترجمے کے ساتھ, مطلب کے ساتھ. بہت اہم چیزیں ہیں اس میں. یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل, بنی کا مطلب اولاد, اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, عبداللہ, ٹھیک ہے. تو اسرائیل کی عادت, چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے,
تو انہی سے جو ہے آگے اولاد چلی، تو اسی سے جو قبائل آباد ہوئے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو میری نعمت کو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ کیا نعمت کی تھی؟ ایک، تمہارے اندر بے شمار انبیاء بھیجے، دوسرا تمہارے لیے طرح طرح کے احسانات اور انعامات تمہارے اوپر، یہاں تک کہ من اور سلوہ تمہارے لیے اتارا، اور کیا نہیں، جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی آسمانی طور پر فرشتوں کے ذریعے ان کی کیا کی گئی؟ مدد کی گئی۔ اور ایسے انبیاء ان کے اندر بھیجے گئے جو بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اب میرے تمہارے اوپر انعامات ہیں، لہٰذا جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ عہد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اعلان کروایا گیا کہ ایک نبی آئیں گے، لہٰذا ان پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا۔ قرآن کریم میں بلکہ سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب میرا آخری رسول آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم سارے کے سارے اس پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو وہ میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کیا کروں گا؟ پورے کروں گا۔ تمہارے ساتھ کیا عہد ہے کہ اگر تم میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں بادشاہت سے نوازا جائے گا، تمہیں زمین کی خلافت عطا کی جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو إِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر ظالم نہیں بننا بلکہ مجھ سے ڈرتے رہنا، میرے احکام کو توڑنے میں، میرے وعدوں کو توڑنے میں مجھ سے ڈرتے رہنا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اس چیز پر، انزلت، جو میں نے اتاری، مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے یا اتاری جا رہی ہے اس پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ وہ سب سے بڑی اس کی تصدیق کی علامت کیا ہوگی کہ وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو تورات ہے وہ بھی کس کی کتاب ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ عیسائیوں کو جو انجیل ہے، بلکہ کوئی شخص تو ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ان پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں جو صحیح باتیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ میں نیائی کچھ لے کر آیا ہوں، نہ، پرانے انبیاء نے بھی کیا دی؟ یہی دعوت دی، اور میں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافر بھی، اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، کیونکہ یہودی جو کفار مکہ تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہ جہالت کی بنا پر کیا کر رہے تھے؟ انکار۔ اسی وجہ سے جس شخص کو سمجھ میں آتا گیا اس نے فوراً کیا لایا؟ ایمان لایا۔ لیکن کفار یہودی یا عیسائی کو اگر ہم دیکھیں، وہ اہل کتاب ہے، ان کو معلوم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بلکہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ فتح طلب کرے، وہ کہتے تھے یہودی اور عیسائی کہ بھائی کفار مکہ یا جب بھی کوئی کافر ان پر حملہ کرتا تو ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ عنقریب ایک رسول آئے گا، ہم ایمان لائیں گے، اس کے بعد ہم تمہارا کیا کریں گے؟ تمہیں سیدھا کر کے رکھیں گے، ہم بتائیں گے کہ فتح کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے تھے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اب اگر یہ انکار کریں گے تو گویا سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد اس کی کسی آیت کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ انکار کرنے کے ساتھ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم احکام کو بدل بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک تو یہاں پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ جناب جب ان کے پاس تورات ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ان کو نئی کتاب پر ایمان لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ اسی پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، اسی پر عمل کریں گے۔ اس کا یہاں پر جواب دیا گیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے عالم رہبان وغیرہ جو تھے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، یحرفون الکلمہ عن مواضع، ایک تو ان کے غلط مطلب بھی بیان کرتے تھے، اور دوسرا حروف کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر کیا کرتے تھے؟ تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو جب کوئی امیر آتا تھا ان کے پاس فیصلہ کرانے تو قرآن کی آیت، وہ تورات کی آیت کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے، انجیل کی آیت کو بدل دیتے تھے۔
اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اور جب کوئی غریب آتا تھا تو اس کو سختی سے کہتے تھے کہ بھئی تجھے تو کیا کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو ولا تشترو، تو آیات کو پیسوں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے یہ بیچتے تھے۔ ولا تشترو، اور تم نہ بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ ایک تو یہی مطلب کہ تبدیلیاں نہ کرو اللہ کے احکام میں۔ دوسرا مطلب کہ تمہیں معلوم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود تم اس لیے نہیں مانتے ہو کہ دنیا تمہارے ہاتھ سے کیا ہے، نکل جائے گی۔ تو گویا دنیا کے مقابلے میں یہ میری کتاب کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور اس کے مقابلے میں تم دنیا کو کیا کر رہے ہو، اپنا رہے ہو۔ تو ایسا نہ کرو۔ اسی کو پیچھے بھی کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، کہ ہدایت ان کے پاس آئی لیکن ہدایت اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ اگر ہدایت لے لیں گے تو ہمارے ہاتھ سے دنیا نکل جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔